ہم کامیاب دین و دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز دیکھ کر نہ صرف آپ اپنی دین و دنیا سنوار سکتے ہیں بلکہ اپنی روزمرہ کی پریشانیوں سے چھٹکارا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ نے بالکل صحیح پڑھ کر کلک کیا ہے کہ آپ کو کورونا نہیں ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جس طرح سے یہ مرض، یہ وبا عالمی صورت اختیار کر چکا ہے، اسی طرح سے تمام عالم کے انسانوں کے دماغ پر، ان کے حواسوں پر یہ سوار ہو چکا ہے بہت بری طریقے سے۔ جو بھی میرے مسلمان انسان بہن بھائی اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو مکمل شفا عطا فرمائے، مکمل صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور وہ اپنے اپنے گھروں پہ واپس آ جائے۔ لیکن جو لوگ اس مرض میں مبتلا نہیں بھی ہیں، وہ بھی اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ ہمارے میڈیا نے، ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے اور یہ سوشل میڈیا نے اتنی بری طریقے سے کیا کیا افواہیں پھیلا دی ہیں اس کے بارے میں۔ اگر کسی ایک اچھے بھلے صحت مند تندرست آدمی کو اگر کوئی چھینک آ جاتی ہے، جو کہ معمول کی بات ہے، ذرا سا اس کو نزلہ ہوا، ہلکی سی کھانسی ہو گئی، تو بس اس کے ذہن میں چھوٹتے ہی جو خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بس اب مجھے کورونا ہو گیا ہے اور اب میں کچھ ہی دنوں کا مہمان ہوں اور پھر میں مر جاؤں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی ایک اچھا بھلا انسان پاگل ہو گیا۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ان سب بے بنیاد باتوں سے، ان سب افواہوں سے دور رہیں۔ جو احتیاطیں بتائی گئی ہیں صحت کے اداروں کی طرف سے، جو اتھینٹک ہیں، جو مستند ادارے ہیں، ان کی طرف سے جو احتیاطیں بتائی گئی ہیں وہ کریں۔ جو ڈاکٹر حضرات آپ کو احتیاطیں بتا رہے ہیں اس پہ عمل کریں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں۔ ہاتھ دھوئیں کم سے کم 20 سیکنڈ تک۔ غیر ضروری باہر نہ نکلیں۔ سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ جو بھی اس کے علاوہ دیگر احتیاطیں بتائی گئی ہیں وہ سب کریں۔ اس کے بعد جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پہ اپنا یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، آپ کو کورونا کیا کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی بیماری آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ عمل یہ ہے، روزانہ دن بھر میں، رات بھر میں، جب بھی آپ کو موقع ملے، ایک تسبیح آپ کو پڑھنی ہے، یا سلامو یا حفیظو، یا سلامو یا حفیظو۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح آپ کو پڑھنی ہے دن بھر میں جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے۔ اس کے بعد دن میں 2 بار یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بس چھوٹی سی دعا ہے. 3 بار یہ دعا صبح پڑھ لیجئے جب بھی آپ سو کے اٹھیں. 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے. آج کل تو فراغت ہے، لوگ دیر سے سو کے اٹھ رہے ہیں. جب بھی آپ سو کے اٹھیں 3 بار یہ دعا پڑھ لیجئے، اور 3 بار اسی طرح غروب آفتاب کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تعالی کورونا کا باپ بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی. پاک صاف رہیے، نمازوں کا اہتمام رکھیے، نماز پابندی سے پڑھیے. بہت اچھا موقع ملا ہے آپ کو اللہ کے قریب آنے کا، تو نمازوں کا اہتمام رکھیں. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھیں، جتنا ہو سکے درود پڑھیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا ہے، درود پڑھنے کا حکم دیا ہے. درود پڑھیے، جتنا ہو سکے درود پڑھیے. آخر میں پھر کہوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو احتیاطیں بتائی گئی ہیں وہ احتیاطیں کریں، اور جو عمل جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے یہ پڑھ لیں. اس کے بعد بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ. کچھ نہیں ہوگا آپ کو، کچھ بھی نہیں ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. جو لوگ بیچارے مستحق ہیں، پریشان حال ہیں، ان پہ نظر رکھیے، ان کا خیال رکھیں. آپ کی ذات سے جو ہو سکتا ہے، جو بھلا ہو سکتا ہے، آپ ان کا کیجیے. اس نیت سے نہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ اللہ پاک اچھا کرے گا. بے شک وہ تو کرے گا ہی، لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں تو اس کو اپنا فرض سمجھ کر کیجیے. نیکی تو بے شک نیکی تو ہے ہی، اس کا صلہ تو اللہ پاک دے گا ہی، لیکن آپ نیکی کا تصور نہ رکھیں. آپ یہ تصور رکھیں کہ آپ جو بھلائی کا کام کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ فرض ہے آپ کے اوپر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.